جڑ نظر آ رہی ہے اس جھگڑے کی، وہ ہے مریم حسین۔ نرگس کو اس بات پہ اعتراض تھا، ان کے ہسبینڈ کے جو ہیں کوئی مریم کے ساتھ دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، یہاں سے کوئی ان کا اختلاف شروع ہوا تھا۔ کافی عرصے سے ان کے درمیان ایک چپکلش چل رہی تھی۔ ایف آئی آر میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، اس میں نرگس نے الزام لگایا، اس مریم کا نام لکھا گیا سارا اس میں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اللہ کرے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ زیادہ چانسز اسی بات کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ السلام علیکم جی۔ اسٹیج سے تعلق رکھنے والی اور شعبے سے تعلق رکھنے والی اداکارہ نرگس، جن کے بارے میں آج سب کو پتہ ہے کہ جو چیز سامنے ان کے شوہر کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بھائی نے ایف آئی آر درج کروائی۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو بھی خواتین جن کا تعلق شوبے سے ہے گھر نہیں بسا پاتی، اگر گھر بس بھی جائیں تو کچھ سالوں بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاشا صاحب، یہ کیا بات ہے کہ گھر بسانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے، شوبز کی لڑکیاں جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اس طرح کی چیزیں سامنے اب نرگس کو دیکھا جائے تو شوبز کو خیر آباد کہہ چکی ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں جس طرح ان کے اوپر کیا گیا ہو۔ اب شوبز کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اس کے بعد بھی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، پھر پیٹ برداشت کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے یہ اب معاملہ ہے میاں بیوی کا، اس میں ایک نرگس کا موقف تو سامنے آ گیا ہے، چونکہ اس سے مقدمہ بھی درج کرا دیا، اور جو نرگس کے حوالے سے جو معلومات ہم تک بھی آئی ہیں، ذرائع نے بھی بتایا ہے، اور اگر آپ اس معاملے کا جو ہوا ہے ان کے ساتھ اس کی ایف آئی آر دیکھیں تو اس میں بنیادی جو جڑ نظر آ رہی ہے اس جھگڑے کی، وہ ہے مریم حسین۔ کون ہے مریم حسین؟ مریم حسین خود بھی ایک ماڈل رہی ہے اور ہمارے بڑے معروف اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں۔ تو مریم حسین کا نام اس حوالے سے زبان زدام ہے کہ نرگس کو اس بات پہ اعتراض تھا، اور وہ کہ ان کے ہسبینڈ کے جو ہیں کوئی مریم کے ساتھ دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، یہاں سے کوئی ان کا اختلاف شروع ہوا تھا، اور جو پھر بڑھتا گیا۔ اور یہ کوئی جو ان کا اب یہ جھگڑا سامنے آیا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، کافی عرصے سے ان کے درمیان ایک چپکلش چل رہی تھی۔ اب بہرحال میاں بیوی کی لڑائی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ کسی کی ازدواجی زندگی کو ہم آن کیمرہ ڈسکس کریں۔ ابھی وہ بات کریں گے کہ جو ایک ایف آئی آر کا حصہ بنی ہے یا جو چیز سامنے آئی ہے۔ اب اس میں نرگس کا موقف تو سامنے آ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ کا ابھی تک، جو انسپیکٹر ہیں ماجد بشیر، ان کا ابھی تک موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب مقدمہ کے اندراج کے بعد ظاہر ہے انہیں اب سامنے آنا ہوگا، اگر تو وہ قانون کو فیس کرتے ہیں تو انہیں اپنا موقف دینا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ مشترکہ دوست جو ہوتے ہیں، دونوں کے فیملی ممبران بھی ہیں، کہ جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی آپس میں کچھ صلح صفائی والا معاملہ ہو جائے۔ لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے کہ پہلے بھی بے شمار جو جھگڑے ہوئے، لیکن کبھی یہ چیز باہر نہیں آئی۔ اب جو چیز باہر آ گئی ہے، اور جس طرح نرگس نے ایک جارحانہ سٹائل اپنا اختیار کیا ہے اور مقدمے کا بھی اندراج کرایا ہے، تو اس چیز کے اب امکانات کم ہیں کہ یہ دونوں اب مزید اپنی لائف کو لے کے آگے چل سکیں، ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس میں ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ اب اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ نرگس ایک بار پھر جو ہے وہ کینیڈا شفٹ ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نرگس کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر بھی ہے۔ نرگس کے جو دونوں بچے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ آلریڈی کینیڈا میں ہے اور وہاں پہ زیر تعلیم ہے، اور یہ بھی کہنا ذرائع کا کہ وہ دونوں بچے بھی جو ہیں وہ نرگس کے پاکستان میں رہنے کے پہلے ہی حق میں نہیں تھے، اور جو یہ رشتہ نرگس کا بنا تھا، اب جو یہ شادی کی تھی نے، وہ اس رشتے پہ بھی خوش نہیں تھے، اور وہ ماں کو اس بات پہ پہلے بھی دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ ان کے پاس ہی آ کے وہاں پہ رہیں۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بدقسمتی ہے نرگس کے حوالے سے بھی کہ وہ پاشا صاحب بس نرگس کے حوالے سے نہیں، جتنی بھی آپ ایکٹریس کو دیکھ لیں، جتنی بھی آپ سٹیج آرٹسٹ کو دیکھ لیں، ان کے آئے دن اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی ہوئی ہے کہ یہ گھر بسانے والی نہیں ہوتی یا گھر ان کے بس نہیں پاتے۔ دیکھیں، اس میں ہر آرٹسٹ کا جو ہے نا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے، کوئی کچھ سیم پیج والی کوئی ایسی سٹوری نہیں ہوتی کہ شاید اسی بنا پر جھگڑا ہوا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں بدقسمتی ہے۔ نرگس کے حوالے سے بات کروں گا کہ انہیں تیسری دفعہ گھر بسانے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی کچھ شادی کے تجربات کامیاب نہیں رہ سکے، یا ان کے اگر کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن بھی رہے ہیں تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکے، اور وقتی ثابت ہوا سارا کچھ۔ لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے انہیں ایک کوشش کی، دوبارہ سے پھر یہ اپنا گھر بسایا، اور جو ان سے پہلے ہسبینڈ تھے
وہ بھی سنائی جا رہا ہے کہ وہ بھی کینیڈا میں ہی مقیم ہے، جن سے ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور اسی میں سے 2 بچے ہیں، اور ایک بیٹا اور بیٹی ہے، اور وہ دونوں ہی ان کی اس تیسری شادی پہ خوش نہیں تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ نرگس کے ابھی جو موجودہ شوہر ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں، پہلی بیوی کے ساتھ بھی رہتے ہیں، نرگس کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اب ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی۔ دیکھیں میں نے پھر کہا ہے کہ اب ان چیزوں کی جو تصدیق ہے، یہاں وہ نرگس کو اندر کے خانے سارا پتہ ہوگا، یہاں وہ ان کے ہسبینڈ کو پتہ ہوگا۔ اب جہاں تک رہی ان کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی، تو یہ چیز تو کوئی نرگس سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، دونوں ہی پرومیننٹ فگر ہیں۔ وہ شوبز کی دنیا کا ایک پرومیننٹ فگر تھی، اور جو ان کے ہسبینڈ ہے وہ محکمہ پولیس کے ایک پرومیننٹ فگر تھے، تو کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہو کچھ سال پہلے کہ ان کی جو فرسٹ مسز اور نرگس، انہوں نے اکٹھا ایک ٹی وی انٹرویو بھی دیا، اور ہر چیز پتہ تھی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے شادی کی ہے تو کوئی برا فیل نہیں کیا، انہوں نے ایک یہ مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا اور شادی کر لی۔ اب بدقسمتی سے نہ ٹھیک طرح سے وہ سارا سسٹم چل پا رہا تھا، تو ایک افسوسناک صورتحال ہے، افسوسناک بات ہے۔ گھر بسنے چاہیے، ہم تو دعا گو ہیں کہ گھر اجڑنے کی بجائے بسنے چاہیے اور فیملی کے بات رہنی چاہیے۔ کیونکہ اب ان کے شوہر کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے جو کہ خود پولیس ملازم ہیں، اب کیا ان کی نوکری چیز کا کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ ایک نجی معاملہ ہے، یہ کوئی محکمانہ نہیں کوئی ایسا ہے، یہ ایک ذاتی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس کا محکمے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ محکمانہ اس طور پہ دیکھا جاتا تو یہاں ان کے اثر رسوخ کو بھی دیکھا تھا تو پھر مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔ دیکھیں قانون تو سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ محکمہ پولیس کا افسر ہے یا سیولین ہے، اور وہ دیکھا ہے آپ نے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور بڑا تیزی سے سارا پروسیجر ہوا ہے۔ بلکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آج سی ایم ہاؤس سے بھی ایک ٹیم گئی ہے، وہاں پہ نرگس سے سارا معاملے کی انکوائری کی ہے، پوچھا انہوں نے کہ کیا معاملہ ہے سارا۔ تو بہرحال میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اللہ کرے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ جس طرح سے نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک اس طرح کا انسان جو کہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے، زیب دیتا ہے اس کو، آپ خود ایک مرد ہیں، ایک مرد کا ایک عورت کے اوپر اس طرح سے تشدد، جس طرح سے آپ نے بھی نرگس کی تصویریں دیکھی ہوں گی جس طرح سے سامنے آئی ہیں، زیب دیتا ہے ایک مرد کی مردانگی، اس کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک عورت کے اوپر اس طرح سے تشدد کرے؟ یہ جو فعل ہے نا وہ کچھ ہے کوئی بھی کرے، اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی افسر ہے یا کوئی عام بحیثیت ایک مرد کے عورت پہ ہاتھ اٹھانا، تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ایک اچھا فعل ہے، اور اس کی تو کوئی بھی اس چیز کو انکریج نہیں کرے گا، یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے۔ باقی یہاں تک معاملات کیوں پہنچے ہیں، کس صورتحال میں پہنچے ہیں، یہ تو بھی ون سائیڈڈ ساری بات سامنے آ رہی ہے نا، تو اس کے لیے پھر ہمیں ان کے ہسبینڈ کے بھی موقف کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس لڑائی میں یا اندر خانے کیا ایسی باتیں تھیں وہ آپ یا ہمیں تو نہیں پتہ، ایک میاں بیوی کا ہے نا بیچ میں کہ میاں بیوی کے درمیان کلیشز چل رہی ہیں، اب تو سنی سنائی باتیں بھی آ رہی ہیں، آج تک کبھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا ایک پرانا اختلاف چلتا آ رہا تھا، پرانے جھگڑے چلتے آ رہے تھے، تو میاں بیوی کا جھگڑا ہو جانا یہ متعدد گھرانوں کی کہانی ہے، ممکن ہے کہ اب نرگس کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے اس کے شوہر کی جانب سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، وہ جہاں تک مجھے ان کے شوہر کے حوالے سے معلومات ہیں، وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اب کوئی نرگس کی کوئی کردار کشی کرے یا کوئی، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت ایسی کرے گا۔ مطلب کہ پھر ثابت ہوا کہ عورت ہر غلطی کو معاف کر دیتی ہے، لیکن بس وہ غلطی دوسری عورت نہ ہو۔ دیکھیں یہ ایک نیچرلی چیز ہے، یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن اب دیکھا تو یہ جانا چاہیے نا کہ یہ اب ایک الزام آیا ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، اس حقیقت کو اندر خانے نرگس بہتر جانتی ہیں، ان کا ہسبینڈ جانتا ہے، کسی عام جنرل پبلک کے سامنے تو ایسی بات نہیں ہے، ایون میڈیا میں بھی کبھی ایسی بات آپ نے دیکھا نہیں آئی۔ یہ تو اب جب ایف آئی آر میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، اس میں نرگس نے الزام لگایا اس بات کے، مریم کا نام لکھا گیا سارا اس میں، تو اب جو وہ دونوں خود جانتے ہیں اس معاملے کو، یا میں بھی کوئی بہت کلوز ہو اس کو کسی معاملے کا پتہ ہو، لیکن اس سے پہلے آج تک ان کے اختلافات کی کوئی خبر یا ان کے جھگڑے کی خبر کبھی میڈیا کی زینت نہیں بنی۔ اب اگر ایسی چیز آ رہی ہے تو جو یہ دونوں خود اس چیز کو جانتے ہیں، وہ کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا،
اور میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں میں مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات وہ مس انڈرسٹینڈنگس دور بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ تشدد کے معاملات ہیں یہ اکثر گھرانوں میں دیکھنے میں آتے ہیں اور بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ دوست کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملے کو وائنڈ اپ کرایا جائے، صلح کرائی جائے۔ بالفرض اگر یہ صلح ہو بھی جائے ان کی، اس مقدمے سمجھتا ہوں اس مقدمے کے حوالے سے تو صلح ہو جائے، لیکن زیادہ چانسز اسی بات کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔